بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان تیموری کرائم ورڈ انفو سے. ناظرین، بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہوں. لاہور پولیس کے اہلکاروں کو فائرنگ کر کے زخمی کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کیسے جاری ہے؟ گزشتہ روز سی سی ڈی اہلکار غلام فرید کو اس کے گھر کے دروازے پر چند افراد فائرنگ کر کے زخمی کر کے فرار ہو گئے. اس نے 15 پہ کال چلائی کہ کچھ افراد مجھے فائرنگ کر کے زخمی کر گئے ہیں، اور اس کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو معاملات کیا نکلے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن اس سے پہلے آج سے تقریباً 1 ماہ قبل تھانہ کانا کے علاقہ شہزادہ روڈ پہ فائرنگ کی گئی، اور ایک پولیس اہلکار شہزادہ روڈ پر فائرنگ سے زخمی ہو گیا، اور جس نے بتایا کہ 2 ڈاکو کہ جو کماد کی فصل سے نکلے، انہوں نے مجھے روکا، مجھے لوٹنے کی کوشش کی اور مزاحمت پر میری ٹانگ پر فائر مار کر چلے گئے. ناظرین، 394 کی ایف آئی آر جب درج کی گئی کانا کے علاقہ میں شہزادہ روڈ پہ مزاحمت پر فائرنگ میں زخمی ہونے والے کانسٹیبل کا نام تھا یاسین. ناظرین، یاسین پر فائرنگ ہوئی، 394 کی ایف آئی آر درج ہوئی، اور اس کے بعد پولیس افسران نے جب اس سارے واقعہ کی کانا میں جو واقعہ ہوا اس یاسین کے ساتھ اس کی تفتیش کی تو پتہ چلا یاسین کا نام ایلیٹ فورس میں تبادلے کی لسٹ میں آ گیا ہوا ہے، کہ جس پر اس نے ایلیٹ فورس میں نہ جانے کی وجہ سے یہ سارا کام کیا کہ اپنے آپ کو خود فائر مروایا اور بتایا کہ مجھے ڈاکو فائرنگ میں زخمی کر گئے، جس پر یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا. ناظرین، ٹھیک 1 مہینے بعد یہ غلام فرید نامی شخص کہ جس نے دعویٰ کیا کہ مجھے نامعلوم افراد فائرنگ کر کے زخمی کر گئے ہیں، اور 15 پر کال کی جب پولیس کے اعلیٰ افسران سی سی ڈی کی ٹیمیں، چونکہ ناظرین یہ اہلکار غلام فرید سی سی ڈی ہیڈ کوارٹر میں تعینات تھا، جب تفتیش کی گئی تو اس کا نام بھی ایلیٹ فورس کی لسٹ میں ڈال دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو خود فائرنگ کر کے جو اپنے فائر مروائے زخمی کیا، اور تاکہ یہ ایلیٹ فورس میں جانے سے بچ جائے. ناظرین، لاہور پولیس کے اہلکاروں کا جب ایلیٹ فورس میں تبادلہ کر دیا جاتا ہے تو یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں، پیسے خرچ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، افسران کو رشوت دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تبادلہ روک دیا جائے. تو جو کامیاب ہو جاتے ہیں تبادلہ رکوانے میں ان کا تو تبادلہ رک جاتا ہے، لیکن جو کامیاب نہیں ہو پاتے اپنا تبادلہ رکوانے میں وہ اپنے آپ کو فائر مار کر زخمی کر رہے ہیں. ایسا کیا ہے ایلیٹ فورس کے اندر؟ کیوں یہ ایلیٹ فورس میں نہیں جانا چاہتے؟ ناظرین، ایلیٹ فورس ایک بڑی کامیاب فورس ہے، اور ہمارے پنجاب کے اندر جتنے ٹیررزم کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں، بڑے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں، ایلیٹ فورس کا اس میں بڑا ایک اہم کردار ہے. چونکہ ناظرین یہ کمانڈو فورس ہے، اور ایک دفعہ یہاں پر تبادلہ ہو جانے کے بعد آپ 10 سال تک یا کافی لمبا عرصہ ایک ہوتا ہے ان کا، اتنا عرصہ آپ ایلیٹ فورس سے باہر نہیں نکل سکتے ایک دفعہ تبادلہ ہونے کے بعد. اور یہ جو اہلکار ہیں انہیں عیاشیوں کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے، مرضی سے نوکری کرنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے، اور کرپشن کرنے کی عادت پڑ چکی ہوئی ہے، میں صحیح الفاظ میں کہوں، جس کی بنا پر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اگر ایلیٹ میں تبادلہ ہو گیا ہمارے پیسے رک جائیں گے، ہمارا مال رک جائے گا، اور ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے ہر وقت نوکری. کیونکہ ناظرین ایلیٹ فورس ایک کمانڈو ٹریننگ کروائی جاتی ہے پہلے باقاعدہ طور پر. ناظرین، اب ان دونوں کانسٹیبلان نے، جس میں نے آپ کو بتایا 1 مہینہ پہلے یاسین نے کانا کے علاقہ میں اپنے آپ کو فائر مروایا کہ میں ایلیٹ فورس میں نہ جا سکوں، اور اب نواں کوٹ کے علاقہ میں غلام فرید نے اپنے آپ پر فائرنگ کروا کے اپنے آپ کو زخمی کروا لیا. ناظرین، یہ لوگ ایلیٹ فورس میں نہ جانے کی خاطر اپنے ہی نقصان کر بیٹھے، اپنے ہی جسم پر گولیاں مروا لیں، اپنے ہی ٹانگوں کو زخمی کر لیا. تو ناظرین یہ صورتحال چل رہی ہے اس وقت لاہور پولیس کے چند ایسے افراد کہ جو اپنے آپ کو فائرنگ کر کے زخمی کر رہے ہیں کہ ہمیں ایلیٹ فورس میں نہ جانا پڑے. اور یہ ناظرین ساری صورتحال ہے. ان دونوں کا کھاتا کھل گیا ہے، یاسین کا بھی، اس کا بھی پرچہ خارج ہو گیا ہے، اور یقینی طور پر اس غلام فرید کا بھی پرچہ خارج ہوگا، بلکہ ڈسمس ہوں گے نوکری سے. انہوں نے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کو دھوکہ دیا ہے، اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. تو یہ ناظرین ساری صورتحال ہے، یہ ساری کہانی ہے. یہ جو سی سی ڈی کا اہلکار، رات سے خبر چل رہی تھی کہ سی سی ڈی کے اہلکار پر فائرنگ ہو گئی اور اسے نامعلوم افراد فائرنگ کر کے زخمی کر گئے، تو اصل حقائق اس کے یہ ہے کہ ایلیٹ فورس میں نہ جانے کے چکر میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو فائرنگ کر کے زخمی کیا ہے، اور یہ رجحان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اس پر افسران کو سخت نوٹس لینا پڑے گا، اور ایسے افراد کے جو ایلیٹ فورس میں نہیں جانا چاہتے ان کا نام زبردستی لسٹ میں ڈالنے والوں کے خلاف بھی میرا سمجھتا ہوں کارروائی ہونی چاہیے. کہ کیوں ایک شخص سے آپ نہیں پوچھتے کہ آپ ایلیٹ فورس میں جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے؟ پنجاب پولیس میں بڑے اچھے اچھے جوان موجود ہیں کہ جو خود چاہتے ہیں کہ ہمیں ایلیٹ فورس میں ہمارا ٹرانسفر کر دیا جائے، تو آپ ان لوگوں کا کر دیا کریں. جو لوگ نہیں جانا چاہتے آپ ان کا ٹرانسفر مت کریں، ورنہ پھر یہ لوگ اپنے آپ کو فائرنگ کر کے زخمی کریں گے، اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اور ان کے خلاف بھی سخت کارروائی ہونی چاہیے. اس ویلاگ کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.